قرآن کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کب سے سوچ رہے ہیں؟ کب سے سوچ رہے ہیں؟ کتنے مٹانے والے سوچتے سوچتے چلے گئے، اس کی سوچ بھی ختم ہو گئی، مگر مدینے کا فیضان ابھی جاری ہے۔ ایسا سینے میں محفوظ ہے کہ کہاں تک کتابوں کو لے کے یہاں وہاں ہنگامے مچاؤ گے، ہنگامے تم مچاتے رہو۔ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے وہ فیضان دے دیا ہے کہ یہ کہاں تک مٹائیں گے؟ اپنے بچوں کے سینے میں تم قرآن محفوظ کر دو، تیرا بچہ جزدان بن جائے اور اس جزدان کے اندر سراپا قرآن عزیزان ملت اسلامی ایک فیضان۔ دوسرا فیضان بتاؤں انشاءاللہ، اس کے بعد چند لمحے آپ سے کلام کروں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا، اور آنے والے یعنی شہزادے محدث کبیر اسلامیہ ایک فیضان تو یہ ہے، ایک مدینے کا فیضان کہاں؟ ہیری کیرور میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا فیضان مدینے کا فیضان۔ اب اس فیضان کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو جتنا سرمایہ لٹانا ہے لٹائیں گے، کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے اور دلانے والے مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ واہ، کم نہیں ہوا ہے، کم کیا؟ کب سے دے رہے ہیں، کم نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی پیسہ آپ کے کام آئے گا۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا قلعہ سب سے بڑا قلعہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا، ہائی وے دیکھا ہوگا، خوبصورت کار بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کاریں گاڑیاں چلتی ہیں، بڑے سرمایہ داروں کی گاڑیاں۔ دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ اگر ابھی آ جائے لباسوں میں سج کر، میک اپ کر کے کوئی ڈانسر، تو مجمع لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا مقدر ہے جو ناچنے والوں کو دیکھنے جاتے ہیں، لباس کو، ناچنے والے کو، سرمایہ داروں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ کس کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ سرمایہ داروں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایم ایل اے آیا، یہ ایم پی آیا، یہ وہ آیا، یہ وہ آیا، بھیڑ مجمع لگے ہوئے ہیں۔ ارے وہاں کوئی آئے، یہاں مدینے کا فیضان آیا ہے۔ اپنا مقدر ہے، یہاں مدینے کا فیضان ہے، وہاں کیا جہنم کا سودا۔ مسلمانوں، میں تھوڑی دیر آپ کا اس طرف موقع لینا چاہتا ہوں، وقت لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، غور کریں۔ چلتے گاڑیاں چلتی، بڑے مالدار، بڑے چمکیلے لباس، رنگیلے لباس، نہ جانے کیسے لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ لباس میں وہ چمک رہا ہے، تجھے دیکھ کے کیا مل رہا ہے؟ کار پہ وہ چل رہا ہے، تجھے کیا مل رہا ہے؟ وہ اپنی مالداری کی کرسی پہ بیٹھا ہے، تجھے کیا مل رہا ہے؟ مگر یاد رکھو، اسے دیکھو گے تو محروم نہیں رہو گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کو دیکھا، اس نے مجھ کو دیکھا۔ تو یہ تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اور کوئی قوم نہیں۔ اور فیضان مدینہ کیا ہے؟ سارے مالداروں کے بیٹے چلتے، ایکٹر کے بیٹے چلتے، رئیسوں کے بیٹے چلتے، ایم ایل اے کا بیٹا، ایم پی کا بیٹا، بڑے چلتے رہے، چلے گئے، پتہ بھی نہیں
چلتے چلے گئے پتہ بھی نہیں، مگر آج بھی امام اعظم کا پتہ معلوم ہے، آج بھی غوث پاک کا پتہ معلوم ہے، آج بھی خواجہ معین الدین کا پتہ معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے معلوم ہے کہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھا، لباس نہیں، چمکیلے گاڑیاں نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اگر تھا تو نبی کا علم ان کے سینے میں جگمگا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ابھی تو کار کی بات کر رہا تھا، کار پہ چلتے گنبد خضرا سے عالم تصور میں سوال کرو، اے گنبد خضرا، یہ تیرا غلام ہے جس نے علم لیا، کس کا علم لیا؟ نبی کا علم، نبی کا علم لیا۔ وہ دنیا دار گاڑیوں پہ چل رہا، ایئر کنڈیشن مکان میں رہ رہا، لباس بھڑکیلے، یہ بڑے اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا جمگھٹا، یہ کیا ہے؟ کہا سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، وہ دیکھ رہے ہو نا، یہ چمکیلے، یہ چند دن کی چمک ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جب چلتے ہیں، وہ چلتا ہے تو کان پہ چلتا ہے، اور یہ جب چلتا ہے تو ملائکہ کے فرشتے کے پروں پہ چلتا ہے۔ کہاں چلتا ہے؟ فرشتے اور ملائکہ کے پروں پہ چلتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے ایمان محمد رسول اللہ۔ اب ذرا غور کریں، ایک فیضان مدینہ یہاں ہے، یہاں کا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جب یہاں سے نکلا، آپ کے گلی سے گزر رہا ہے، آپ کے راستے سے گزر رہا ہے، آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے، آپ کے گھروں میں قدم رکھ رہا ہے، آپ کی دکان میں قدم رکھ رہا ہے، آپ کے مکان میں قدم رکھ رہا ہے، جس فضا میں قدم رکھ رہا ہے، ہوا سے گزر رہا ہے، معلوم ہے یہ جہاں جا رہا ہے، رب کے فرشتے وہاں جا رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کے گھر میں گیا ہے تو فرشتے وہاں موجود، گلیوں سے گزر رہا ہے وہاں موجود۔ سنو، یہ نعمت ہے، نعمت، اس لیے کہ یہ جہاں سے گزر رہا ہے رب کے فرشتے وہاں موجود نظر آ رہے ہیں، اور جہاں رب کے فرشتے موجود ہو وہاں کلفتیں نہیں بلکہ راحتیں آتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا فیضان ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ گزر رہا ہے، یہ بچہ گزر رہا ہے، آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں، مگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے خوشی سے اپنا پر اس کے قدموں میں بچھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا، یہ جہاں جا رہا ہے فرشتے وہاں جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ فیضان مدینہ۔ اور دوسرا قادریہ رضا فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور کما قال الاسلام، کہاں سے علم سیکھو؟ ماں کے گود سے لے کر قبر کی منزل۔ ماں کا معنی ہوتا ہے کھلونا، جھولا، جو بچے جھولتے ہیں وہاں، تو وہ ماں کا گود ہے۔ یہ آج بنیاد تو رکھی جا رہی ہے، اس کی رضائے فاطمہ کی بنیاد آج رکھی جا رہی ہے، سنگ بنیاد، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ محدث کبیر کے ہاتھوں۔ سبحان اللہ۔ محدث وہ جب اینٹ رکھتے ہیں وہاں رضائے فاطمہ میں یا فیضان مدینہ میں، تو ان کی روح جھوم اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ اٹھے؟ اس لیے کہ اسلام اگر محفوظ ہے تو علماء کی ساتھ سے عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلے ہی سے وہ ادارہ قائم ہے، تعلیم بچیوں کو دی جا رہی ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ بچیاں پڑھ لیں گی، عالمہ بن جائیں گی، فاضلہ اور زیادہ اس کو وسیع کیا جائے، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے
کہ اس کی طرف دیکھ. یہ کسی اور کی رضا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے اور اسلام کی عورتوں، جنتی عورتوں کی سردار، خاتون جنت، جس کے حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، ان کی رضا وہاں حاصل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا جہاں تک ہو سکے ہم اسے بڑھائیں، ایک دارالعلوم یونیورسٹی کی اسے شکل دیں. کیا ہے؟ اب وہ بچیاں جو پڑھیں گی، عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گی، عالمہ فاضلہ بنیں گی تو کیا بے پردہ رہیں گی؟ نہیں، آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو ہماری اور دیگر بہنوں کو بتائے گی کہاں جا رہی ہے، یہ کسی اور قوم کی بیٹیاں ہے جو ننگی رہ کر اپنے عزت کا تماشا کرتی ہے، تو کسی اور قوم کی بیٹی نہیں، تو اسلام کی شہزادی ہے، اسلام کی امانت ہے، تو جنتی ہے، تیرے جسم پہ جنتی لباس ہونا چاہیے، اور وہ لباس حیا والا لباس، پردے والا لباس. وہ پردے میں رہے گی، دنیا انگلیاں اٹھائے گی، دنیا اسے قید خانہ کہے گی، دنیا اسے دقیانوسی کا نام دے گی، دنیا کہے گی حجاب ہٹاؤ، مگر یہ کہے گی جب تک سانسیں چل رہی ہے حجاب باقی ہے. اس لیے کہ دنیا والوں، ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تو مصطفیٰ کی شہزادی کنیز فاطمہ. اور یاد رکھیں، جب یہ عالمہ بن جائے گی، فاضلہ بن جائے گی، تہذیب اسلامی سے آراستہ ہوگی. جب یہ ہوگی تو جس گھر میں جائے گی، قدم رکھے گی، اس گھر کو اسلام کا جنت بنا دے گی. اب جو وہاں دنیا میں آئے گا، جو بچہ دنیا میں آئے گا، چاہے بچہ آئے یا بچی آئے، ماں کھانا بنائے گی تو درود مصطفیٰ پڑھتے، اس لیے کہ عالمہ ہے. ماں نماز پڑھے گی، عالمہ ہے. ماں تلاوت قرآن کرے گی، عالمہ ہے. اس گھر میں رہنے والی جتنی عورتیں ہیں تلاوت قرآن سنیں گی، کہیں گی مولا تو نے اس عالمہ کو میرے لیے رحمت بنا کر. کون قرآن؟ القرآن ہوگا شفا و رحمت للمؤمنین، وہ قرآن جو شفا بھی ہے، جس میں اللہ نے رحمت دی. یہ عالمہ آپ عورت کو معمولی نہ سمجھے، یہ کسی اور دھرم میں، مذہب میں معمولی ہوگی، اسلام کے لیے بہت عظیم ہے. اگر بیٹا ہے تو ماں کے قدموں ہی میں اس کی جنت ہے، ماں کے قدموں ہی میں اس کی جنت ہے. ماں راضی ہے تو رب راضی، ماں راضی نہیں تو رب نہ راضی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عورت وہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی صفوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی امام نہیں ہوا، اس لیے کہ امامت اس کے لیے نہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. عورت اس کا نام ہے پردے میں رہنے والی اور رکھنے والی چیز. مگر کوئی امام دنیا میں آئے تو جب تک اس کے گود میں کھیل نہ لے تب تک وہ امام نہیں ہو سکتا. واہ واہ. نبی آیا تو اس کی گود سے، امام آیا تو اس کی گود سے، ولی آیا تو اس کی گود سے، غوث پاک آئے تو اس کی گود سے، اگر خواجہ اجمیری آئے تو اس کی گود سے. خواجہ اجمیری کی جنت بھی ان کی ماں کے قدموں میں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ رضائے فاطمہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول سب کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالی جو رضائے فاطمہ حضرت حافظ و قاری توفیق رضا اور دیگر مولانا الطاف صاحب جو ان کے لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی سوچ میں، ان کی شبہ حیات میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قوم کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ یہ الطاف صاحب اور مولانا نظام کا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی پراپرٹی ہے جس کی حفاظت رہی. اگر اسے ہم دیکھیں گے تو
میدان محشر میں ہم دیکھے جائیں گے. آج ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھے جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ محبت پیدا ہو اور ماحول بدلے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماہیت شے کی بتا دے, ماہیت شے کی بتا دے وہ ہنر پیدا. ماہیت شے کی بتا دے وہ ہنر پیدا کر, قطرے قطرے میں سمندر ہے نظر پیدا. ماہیت شے کی بتا دے وہ ہنر پیدا کر, قطرے قطرے میں سمندر ہے نظر پیدا کر, اور ذرے ذرے میں نہا ہے خدا کا جلوہ. ذرے ذرے میں نہا ہے. آپ لوگ موڈ بنائیں, چونکہ وہ خطبہ جب آئیں گے اور آپ کچھ نہیں بولیں گے تو ان کو بولنے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ نہیں سمجھیں گے وہ سمجھ رہے ہیں یا میری بات کو نہیں سمجھ رہے, تو ان کو یہ تاثر دینا ہے سبحان اللہ کہہ کے کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں. ماہیت شے کی بتا دے وہ ہنر پیدا کر, قطرے ماہیت شے کی بتا دے وہ ہنر پیدا کر, قطرے قطرے میں سمندر ہے نظر پیدا کر, اور ذرے ذرے میں نہا ہے خدا کا جلوہ. ذرے ذرے سے آیا ہے نبی کا جلوہ. اپنی آنکھوں میں بصیرت کا گوہر پیدا کر, اور تجھ کو لوگوں کی ہے اگر قیادت کرنی, تجھ کو لوگوں کی ہے اگر قیادت کرنی, اپنے سینے میں علم و حکمت کا گوہر پیدا کر. اپنے سینے میں علم و حکمت کا گوہر پیدا کر, اور ہر زمانے کو ضرورت ہے خدا والوں کی, ہر زمانے کو ضرورت ہے خدا والوں کی, شاخ نسوہ میں ولایت کا ثمر پیدا کر. پھر زمانے نے جگایا ہے یزیدی فتنہ, نوجوانوں میں شہادت کی لہر پیدا کر. اور اہل باطل کو جھکانا ہے اگر قدموں پر, اہل باطل کو جھکانا ہے اگر قدموں پر, اپنی مجلس میں رضا جیسا اثر پیدا کر. اپنی مجلس میں رضا جیسا اثر پیدا کر, اور بد عقیدوں کے دلوں پر بھی حکومت ہوگی. مفتی اعظم کی سیرت کا قمر پیدا کر, ہے عقائد پر لٹیروں کی نگاہیں فرحت, اپنے لوگوں میں ایمان کی شرح سے. عزیزان ملت اسلام, آج آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں, بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, دنیا بہت ترقی پہ ہے. پہلے لوگ پیدل چلتے تھے, اب ریل گاڑیاں ہے کہ نہیں ہے. پہلے لوگ پیدل چلتے تھے, آج آسمان میں اڑ رہے. یہ تاثر. پہلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, پہلے زمانے میں نیٹ کا دور نہیں تھا, موبائل کا زمانہ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں نہیں تھا, اور میں سوچتا ہوں کہ موبائل ہو یا نہ ہو مگر اس کا وجود تھا. آج آپ کہتے ہیں کہ نیٹ کا زمانہ آج ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نیٹ اپنے اس شکل میں نہ ہو مگر نیٹ کا نام تھا. آپ سوچتے ہیں کہ نیرو تو ہم کانڑا والے جب کانڑا کرناٹکا میں بولتے ہیں کوئی اور نہ جانتا ہوگا, مگر ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانتے. آج نیٹ کا زمانہ, ہوائی جہاز کا زمانہ, اپولو کا زمانہ, یہ آج بول رہے ہیں, مگر اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو سکھا دیا. کب تک کا علم سکھایا, کب تک کا؟ حضرت آدم کے زمانے کے دور کا نہیں. صبح قیامت تک جو دنیا میں جتنی چیزیں مرد وجود میں آئیں گی, جو ابھی نہیں آئی ہیں آنے والی. انٹرنیٹ آ گیا, موبائل آ گیا, اپولو آ گیا, راکٹ آ گئے, جہاز آ گئے, آپ کے میزائل اور نہ جانے ایٹم بم کیا کیا آ گئے. آیا آج ہے, یہ تو آ گیا, اور جو ابھی آیا نہیں ہے آنے والا ہے.
ابھی تو انسان کے ذہن میں اس کا خاکہ بھی نہیں آیا، مگر جو انسان کا باپ ہے، جو بشر کا باپ ہے، جسے ابو البشر حضرت آدم کہا جاتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آیا تو آج ہے مگر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم کس کو دے دیا؟ آدم کو۔ اب جب علم آیا فرشتے گئے تھے، مولا اندر کچھ اور باہر کچھ اور، انہیں خلیفہ، تو کہا کہ جاؤ اس سے سوال کرو فرشتوں سے، اسما کے نام پوچھے گئے، کوئی مولا مجھے تو علم نہیں ہے، جتنا تو نے دیا اتنا ہی ہے، کہا جاؤ آدم سے پوچھو۔ حضرت آدم سے پوچھا جا رہا۔ آج اگر تصور میں اپنا خیال یعنی سمجھانے کے لیے کہوں کہ شاید اس زمانے میں فرشتوں نے پوچھا ہوگا انٹرنیٹ بتاؤ جو مشین سے چلے، تو حضرت آدم نے بتا دیا ہوگا، موبائل کا نام بتا دیا ہوگا، اور موبائل کا نام نہیں اپولو کا نام بتا دیا ہوگا، ہوائی جہاز کا نام بتا دیا ہوگا، راکٹ کا نام بتا دیا ہوگا، اور جو نہیں آیا ہے اس کا نام بھی پوچھا ہوگا، اور میرے باپ آپ کے باپ حضرت آدم نے بتا دیا۔ اور جب بتا دیا فرشتے نہ بتا سکے حضرت آدم نے بتا دیا، تو رب کا حکم ہوا کہ تم نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیا، تم نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیا، جب بتا دیا تو پھر سجدہ کرو۔ پتا یہ چلا کہ رب نے بہت پہلے بتا دیا، کیا دنیا والوں دیکھ لینا، پڑھ لینا اپنے باپ کو، اپنے باپ حضرت آدم کو پڑھنا کہ علم کی وجہ سے فرشتے سے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے سجدہ کرو، تم نہیں جانتے، حضرت آدم جانتے ہیں، گویا حضرت آدم افضل ہے، حضرت آدم اعلیٰ ہے، حضرت آدم عرفہ ہے، اعظم ہے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، اس لیے کہ تم جو چیز نہیں جانتے ہو وہ آدم جانتے ہیں۔ مگر فرشتے جھک گئے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے، فرشتے جھک گئے سب سجدے میں، مگر ابلیس اکڑ گیا۔ آج بھی علماء سے جو نفرت کرتا ہے، آج بھی علماء سے جو چڑھتا ہے، آج بھی علماء سے جو دوریاں اختیار کرتا ہے، وہ غور کرے وہ کیا ہے۔ علم کی بنیاد پہ جب سجدہ کرایا گیا تو فرشتے جھک گئے اور تسلیم کیا، کہا ہم نہ بتا سکے مگر آدم نے بتا کر اپنی فضیلت کو ثابت کر دیا ہے، اس لیے ہم جھک رہے ہیں، علم کا احترام کر رہے ہیں۔ مگر آج جو علماء سے دور اور علماء سے علماء سے دوری اختیار کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر یہ جانتا ہے۔ ہاں تم نے شادی آج ہوئی مگر کوئی عالم آیا ہوگا جو تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال ہونے کا سبب بنا۔ اگر بچے پیدا ہوئے تو کوئی عالم ہی ہوگا جو تمہارے بیٹے کے کان میں، تمہارے کان میں بھی، تمہارے بیٹے کے کان میں بھی، تمہارے باپ کے کان میں بھی، تمہارے دادا کے کان میں بھی، تمہاری نسل کے کان میں بھی کوئی عالم ہی ہوگا جو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ اس عالم سے چھوٹو جنازہ کون پڑھائے گا؟ جمعہ پنج وقتہ نہیں پڑھتے مگر پوچھا جائے گا، گھبراؤ نہیں، وقت آ رہا ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے گا، مگر وہاں پوچھے جاؤ گے، پوچھے نہیں پکڑے بھی جاؤ گے، پکڑے نہیں کوٹے بھی جاؤ گے، اس لیے کہ نماز اہم العبادت ہے۔ نماز آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مسلمان ہم نماز سے دور ہیں پھر بھی مسلمان ہے۔ میرا ٹاپک ادھر اس وقت نہیں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ علماء اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علماء سے بغض رکھتا ہے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو کفر پر موت ہونے کا خدشہ ہے۔ اب مجلسی میں نہیں آئیں گے تو جانیں گے کہاں سے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ علم دیکھتے رہے، مولا علی علم کی، سیدنا صدیق اکبر علم کی، اور سب چیزوں میں بھی ہے، جواب نہیں ہے۔ مگر جب سارے اہل علم کی گاڑیاں پھنسی
تو اپنے زمانے میں اس کو مولا علی نے حل کیا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کی گاڑیاں پھنستی تھی تو وہ حل کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم کا حال ہے. آج اگر ہم صدر الشریعہ کو جانتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اگر مفتی اعظم کو پہچانتے ہیں، اگر حجت الاسلام کی شناخت رکھتے ہیں، اگر تاج الشریعہ کا مالا جپتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، اور عالم بنے تبھی کامل عامل بنے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالہ، یا رسول اللہ، نعرے رسالہ، یا رسول اللہ، ہمارے اہل سنت، مگر نعرے مدینہ. آج کچھ ایسے بھی علم والے واہ واہ واہ، لنگڑے لولے لنگڑے لولے ایچے کان ایسے بھی جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کا نہیں، وہ تو بڑی بات. کل علم غائب مانتے ہو یا بعض علم غائب مانتے ہو؟ اگر بعض مانو کل مانو تو نہیں مان سکتے، وہ تو اللہ کو ہے. بعض مانتے ہو تو اس میں رسول کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو جانور پاگلوں کو. جمیع العلم، اعلیٰ حضرت کا جمیع العلم، جمیع العلم تمام ما کانا وما یکون. مصطفیٰ عالم جانتے ہیں جمیع ما کانا وما یکون کو جانتے ہیں، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا مصطفیٰ جانتے ہیں. تو اس پہ اعتراض یہ کیا کہہ دیا؟ جمیع ما کانا ما یکون، جمیع ما کانا ما یکون کہہ دیا. یہاں تک لکھا اپنی کتاب میں کہ شیطان کا علم تو نص سے یعنی قرآن سے ثابت ہے، مصطفیٰ کا کون سا علم نص سے ثابت ہے؟ استغفر اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ٹونڈے کی بات. مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹائم بھی ہے اور جلدی. ٹائم نہیں ہے نا. خیر درشی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اللہ کو مر کر مٹی میں ملنا کہنا، مگر ہمارے درمیان سینہ پیٹ پیٹ کے سنی کہلانے والے اس کی چائے پینے جاتے، بریانی کھانے جاتے. اچھا بھائی سے اگر گھر میں اختلاف ہو جائے ذاتی بنیاد پر تو ہمیں بائیکاٹ بھائی کا کر دیتے، باپ کا کر دیتے، نہیں بات کرتے، الگ ہو جاتے. بیوی کو لے کے الگ، اب ماں سے ملنے بھی نہیں جاتے، بات بھی نہیں کرتے، نہیں جاتا. میری ماں میری بیوی کو ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رشتہ ختم، بھائی سے رشتہ ختم. یہ آپ کا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ کو گالی دے رہا، جو رسول اللہ پہ آپ جب ایسے لائیں گے تو کیا درشی پڑے. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، یہ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے. اس لیے کہ جس سانس پہ آپ اچھلتے کودتے ہیں وہ سانس بھی آپ کی نہیں ہے، وہ سانس رب کی. جس آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں خوشنما منظر، وہ آنکھیں بھی آپ کی نہیں ہے، رب کی عطا ہے. شعور، فکر، عقل یہ بھی رب کی عطا ہے. سب کچھ پورا وجود، پوری کائنات رب کی عطا ہے. تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رب کا ہے. اور رب نے یہ تمام چیزیں دی، عطا کی. اس کے صدقے میں مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں دی. تو دوسرا حق مصطفیٰ کا ہے. پھر بعد میں ماں اور باپ ہے، مگر آپ کو ماں باپ بیوی اور اپنے ذات کے بارے میں تو خیال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں خیال نہیں ہے. پھر کہتے تحفظ ناموس رسالت، نعرہ لگاتے، احتجاج کرتے. ڈی مارٹ میں ہوا تو بڑے جلوس.
شہید ہو جاتے، مر جاتے نبی کی عظمت کے لیے. ارے یہاں دوستی کیوں کر رہے ہو؟ یہاں بیٹی کیوں دے رہے ہو؟ بیٹی کیوں لے رہے ہو؟ یہ ماموں رشتے دار ہے، یہ باپ رشتے دار ہے، یہ بھائی ہے، ٹونڈا ہے مگر رشتے دار ہے. ارے ٹونڈا جب ہو گیا تو رشتے دار کیسا؟ ہمارا رشتہ باپ کی بنیاد پہ نہیں، اول خدا، دوسرے مصطفیٰ، تیسرے باپ، اس کی بنیاد پہ. ورنہ اس کو کیوں نہیں مانتا قادیانی کو؟ کیوں نہیں مانتا یہودی کو؟ کیوں نہیں مانتا حنود کو؟ وہ بھی تو اولاد آدم ہے، باپ کے بیٹے نہیں ہے. کافر جسے آپ کہہ رہے ہیں ہندو، وہ بھی باپ کا بیٹا ہے، آدم کی اولاد ہے. یہودی بھی آدم کی اولاد، عیسائی بھی آدم کی اولاد. اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں کسی ہندو سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہی کہیں گے کہ باپ کے راستے سے وہ بیٹا ہٹ گیا، اس لیے باپ کا بیٹا ہی نہ رہا، تو میرا بھائی کہاں سے رہے؟ اسی طرح جس نے نبی پہ انگلی اٹھایا وہ باپ کا نہ رہا، اس لیے کہ باپ آدم مقتدی بنے اور مصطفیٰ امام بنے. حضرت آدم کہاں؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں مقتدی ہیں اور مصطفیٰ امام ہے. یہ بیل بتا رہا ہے کہ دنیا والوں سن لو، میں باپ ضرور ہوں مگر میری حقیقت مصطفیٰ ہے، میری بنیاد مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ کا نہیں وہ آدم کا نہیں، جو آدم کا نہیں وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا باپ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے. یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا. مانتے کہ نہیں سیدنا صدیق اکبر؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولا علی افضل، مولا علی افضل. ہم مولائی ہیں، صدیق سے افضل مولا علی. ہم نے کہا تو کہاں کا مولائی ہے؟ تو مولائی نہیں کولائی ہے. مولائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مولا علی نے اقتدا کیا. صدیق امام ہے اور مولا علی مقتدی ہے. جب میرے علی نے مقتدی بن کے بتا دیا کہ صدیق میرا امام ہے اور مصطفیٰ نے امام بنایا ہے اپنی حیات میں بنے، تو جب مولا علی کہہ رہے میرے امام تو مولائی وہی ہوگا جو صدیق کو کہے گا میرا امام. سب سے پہلا امام، سب سے افضل امام، جس کے بعد انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اولا امام جو صدیق کو مانے گا وہی مولا علی کا ماننے والا. واہ واہ واہ. میں امین مادیہ کو نہیں مانتا. تو مان کے جا جہنم میں جا، منجے کیا؟ مگر انگلی اٹھائے گا تو بچے گا نہیں. اس لیے کہ ابھی تاج الشریعہ کا غلام موجود ہے، بچے گا نہیں. یہ پبلک آئے، عوام آئے، سوکار آئے نہ آئے کوئی فکر نہیں ہے. مقدمے پہ مقدمے ٹھوکتے رہو، کوئی غم نہیں ہے. مگر جب تک سانسیں چل رہی ہے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باپ کرتا رہے گا تاج الشریعہ کا غلام، واہ واہ واہ. محدث کبیر کا غلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کہ قوم کو بچانا ہے، اسی میں ہم کو جنت پانا ہے. یہی میری جنت. نہیں مانتا کیا نہیں. درشے پڑے اللہم صلی وقت کم ہے، یہ لوگ بھی مجبور ہیں. اس لیے میں، ورنہ میرے سامنے یہ بولتے نہیں. میرا جو مصاحب ہے وہ نہیں بولتا ہے، اور دشمن تو اس کا نام سن کے ہی مقصود بولے تو شموگا بہت قریب ہے. میں نے کہا تھا فلاں کا بچہ ہے، پیپر میں لکھ کے دیا. اور یہ شکاری پور کا ہے نا، آپ لوگ سنتے امجد، میرے نام سے اس کے پیشاب اتر جاتا ہے. اس کو بتایا وہ شکاری پور میں مقصود ہے کون.
مقصود کچھ بھی نہیں ہے، تاج الشریعہ کا فیضان بہت کچھ ہے۔ واہ واہ ہم لوگ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے بڑوں پہ بھروسہ، فیضان پہ بھروسہ۔ واہ 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 مولا آج ہوشیار رہیے گا، یہ ڈھونگی فقیرہ جو سید بنے نا، وہ زیادہ مولائی 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 کر رہا ہے۔ ابے تو سید ہوتا تو امیر معاویہ کو گالی نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے امیر معاویہ سے صلح کیا۔ کیا کیا؟ یہ تیرا صلح نہیں ہے، ہاتھ ملا لے، گلے ملا لے، اندر پا، یہ میرے مولا علی کا صلح ہے، باب العلم کا صلح ہے، فاتح خیبر کا صلح ہے، یہ حسنین کریمین کے والد کا صلح ہے، یہ داماد مصطفیٰ کی صلح ہے۔ ہم اس سیدوں کو مانتے ہیں جو حسنین کریمین کے طریقے پر چلتا، اس کو مانتے ہیں۔ مولا علی نے صلح کیا، مولا علی نے کیا صلح کیا، صلح۔ اب امیر معاویہ سے جو تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، وہ مولائی ہوگا، اور جو انگلی اٹھائے گا وہ صلح کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہے، اور جو صلح کے خلاف اٹھا دے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مولا علی کا نہیں ہو سکتا۔ امام حسن نے بیعت کیا۔ غوث پاک کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کون ہے غوث پاک؟ بڑے روشن زمین، پیرے پیرا، میرے میرا غوث پاک۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جب امام حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے دیا، امیر معاویہ کو دے دیا، تو اب امیر معاویہ کی بادشاہی نہیں، خلافت حقہ میں بدل گئی۔ اس لیے سارے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، ابھی ہمیں کون ہے بولنے والے؟ وہاں تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ اپنا دیکھ، اس لیے وہاں کلام مت کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹنڈا گنڈا بھنڈا یہ جتنے ہیں ناپاک خبیث، اس سے دوری بنائیے اور صلح کلیت کو ہوا دیجیے گا، کسی کی نہیں ہوا۔ ہم جو آپ کو بول رہے ہیں نا، بیدار کرنے، سمجھنے، پیغام دے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، مگر کل قبر میں جو آپ کا حشر ہوگا وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں۔ جو مان گیا باخر دعوانا الحمدللہ۔